پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس، بطور کور کمانڈر، بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس اور بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کچھ اہم سیکیورٹیز کے حوالے سے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلے کیے اور ان کے اثرات لانگ ٹرم تھے۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جنرل احسان الحق سے۔ جنرل احسان الحق صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا۔ آج پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جہاں تک پاکستان کے معاملات ہیں اور سول ملٹری ریلیشنز کا تعلق ہے، ہماری ایک تاریخ ہے سول ملٹری ریلیشن کے تعلقات سے جو بہت پرانی ہے، 50s سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس تعلقات کی نوعیت کی ایک بنیادی جو وجہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہمارے پولیٹیکو سیکیورٹی ماحول جس میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے وہ ہیں۔ آپ دیکھیں 50s میں کیسے معاملات ہمارے پولیٹیکل افیئرز کے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک ملٹری انٹرونشن ہوئی، پھر 60s میں دوبارہ ہوئی، پھر 70s میں ہوئی، 80s میں تو ایک ملٹری گورنمنٹ اور اس کا ٹرانزیشن کا دور رہا، 90s میں پھر ایک ملٹری انٹرونشن ہوئی، اور وہ نئے عشرے میں 2000 کے عشرے میں بھی وہ چلتی رہی۔ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہم تو بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک حکومت چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونلی 3 ایئرز بیک ہمارا ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن بھی ہوا جس کو ملٹری نے سپورٹ کیا۔ آج بھی میرا خیال یہ ہے کہ اوورآل اگر آپ اسٹریٹجک ایشوز پہ دیکھیں تو جنرلی سول ملٹری تعلقات ایک بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں، اس میں مسائل ہیں، اس کے مسائل بنیادی طور پہ ہمارے سیکیورٹی حالات کی وجہ سے، اور ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے۔ اگرچہ ہم ایک ڈیموکریٹک جو ہے سسٹم کلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پولیٹیکل کلچر میں بہت کمزوریاں ہیں۔ کہنے کو تو ہم ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری ہماری جو پریکٹسز ہوتی ہیں، میرے خیال میں وہ ڈیموکریسی کی کسی بھی معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ اس وجہ سے آپ کو بعض دفعہ کچھ مشکلات سول ملٹری ریلیشن میں نظر آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بنیادی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے سول اور ہمارے ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں کوشش کریں، حتی الوسع کوشش کریں کہ معاملات کو مل کے ایڈریس کریں۔ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں جو حال ہی میں جنگیں ہوئیں، مثلا افغانستان کی مثال لے لیں تو افغانستان میں بھی لوگوں کو لبریٹ کرنا تھا، جمہوریت لانی تھی۔ عراق میں جمہوریت لانی تھی، لبریٹ کرنا تھا لوگوں کو۔ یمن کے حالات، لیبیا، سیریا، یہ والے سارے معاملات۔ تو جو جمہوریت کا پروجیکٹ ہے، اور آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا کہ اب فوج پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ بھی اسی لارجر گلوبل ایجنڈے کا حصہ ہے کہ پاکستانی فوج نے بھی جمہوریت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو ہمارا سوچ ہے، اور فوج بھی ضرور اس سوچ میں شامل ہے، وہ بین الاقوامی اداروں یا دوسرے ملکوں کے تھرو یہاں جمہوریت کو یا امپوز کرنا یا اس کو بڑھانے کا نہیں ہے۔ یہ تو جو ایک انڈیجنس ہمارے ملک کے اندرونی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ایسے نظام چلائیں
جس پہ عوام کی شمولیت ہو. ہاں وہ آج کل کے بین الاقوامی دنیا میں یہ سوچ ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں الیکشن بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد ایک ذمہ دار حکومت بھی بننی چاہیے, اور اس ذمہ دار حکومت کو ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کر کے اور سمجھ لیں کہ یہ ٹھیکہ مل گیا, اس کے بعد یہ اس طرح نہیں ہے. اس کے بعد ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں, اور وہ میرے خیال میں اس کا بین الاقوامی سازشوں کے ساتھ یا بین الاقوامی یہ جو سوچ ہے اس سے ہمیں اس کو دور رکھنا پڑے گا. یہ ہماری سیاسی قیادت کو بھی, ہمارے پولیٹیکل سرکلز کو بھی, یہ ہمارے جو ملٹری ادارے بھی ہیں, ان سب کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بالکل پاکستانیت, پاکستان کے جو فنڈامنٹل ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس پہ بیس ہونی چاہیے. پاکستان میں آرمی چیف کو ڈیفائن کیا چیز کرتی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تاثر جو ہوتا ہے کہ آرمی چیف چونکہ ملٹری انٹرونشن کی صورت میں تو آرمی انٹرونشن کرتی ہے, تو ہمارے پولیٹیکل اور ایون میڈیا حلقوں میں زیادہ تاثر وہ اس طرف دیکھتے ہیں, جبکہ میرے خیال میں اس کو ڈیفائن جو کرنا چاہیے وہ اس کا رول ان دا ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف پاکستان ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میرے خیال میں اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ہم یہاں ڈیفائن کرتے ہیں, بلکہ ہم کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ فلانا بڑا پروفیشنل جنرل ہے, اس نے انٹرونشن نہیں کی. یہ بڑا نیگیٹو ڈسکرپشن ہے. پروفیشنل تو وہ سارے جو فوج میں ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرے تو سارے پروفیشنل ہی ہیں. جو میں سمجھتا ہوں جس کی کنٹریبیوشن ڈیفینس اور نیشنل سیکیورٹی میں زیادہ ہو وہ ڈیفائننگ فیکٹر ہونا چاہیے. یہ کوئی ڈیفائننگ فیکٹر نہیں ہے کہ اس نے انٹروین کیا, اس نے انٹروین نہیں کیا. یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے جو کہ ہماری سیاست میں اس کا ذکر چلتا رہتا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, ان کو یہ واحد ڈسٹنکشن حاصل ہونے جا رہی ہے کہ وہ 5واں آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. تو آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف صاحب کے تعلقات کیسے رہتے ہیں, اور جب وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ تو ارشد آپ کو سوال کوئی یا تو پرائم منسٹر سے یا ان کے قریبی دوستوں سے پوچھنا پڑے گا, بیکاز فرینکلی اسپیکنگ میرا اس کے بارے میں کہ وہ کیا چیز دیکھتے ہیں زیادہ وہ نہیں ہے. ہاں یہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا چیز دیکھنی چاہیے, وہ میں کمنٹ کر سکوں گا کہ ان کو دیکھنا چاہیے میرٹ, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جو ہمارے جو وائٹل ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جتنے آرمی چیفز اپوائنٹ کیے اب تک, ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے؟ یہ تو جو عام تاثر تو آپ کو معلوم ہی ہے, اس پہ مجھے کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری ایک پولیٹیکل ڈائنامک اس طرح پاکستان کی ہمارے سیاست کا ایک یہ جو بن گیا ہے کہ ہم خواہ اداروں کے درمیان ایک تصادم کوئی خبر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں ہم اس سے نکل جانا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے, جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ فیصلے کریں, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, اور جو فیصلے ہم کریں اس میں ہم انسٹیٹیوشنل جو انوالومنٹ ہے اس کو بڑھاتے جائیں, اس میں سب شامل کریں, تبھی جا کے ہم یہ چیلنجز جو ہیں ان کو اوور کم کر سکیں گے. ایسا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دعا تو میری یہی ہے. اب مسائل تو اس میں ہیں, ہماری تاریخ میں یہ مسائل ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. میری امید ہے کہ ہم اس تاریخ سے یہ سبق حاصل کریں گے, جس طرح ہمیں باقی چیزوں میں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو یا اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو ہم اتنا نہ بڑھنے دیں. اس میں ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے کہ قربت لائیں اور کوآپریشن
کوآپریٹو ڈیسیژن میکنگ میں ہم شامل کریں اس کو. نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پنڈی چلاتا ہے یا آپ پارا چلاتا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط تاثر ہے، میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، فارن پالیسی یا کوئی بھی پالیسی نمبر ون ایک دفتر یا ایک شخصیت نہیں فارمولیٹ کرتی. فار ایگزامپل فارن پالیسی، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو فارن آفس ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ فارن پالیسی صرف فارن آفس بناتا ہے، آئی تھنک یہ غلط تاثر ہے. وہ آپ کو فارن پالیسی کے کئی سارے پہلو ہوتے ہیں. اس کا سیکیورٹی کا پہلو ہوتا ہے، اس میں اقتصادیات کا پہلو ہوتا ہے، اس میں اور بہت سارے مسائل پہ آپ کو اس کو آپ کو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں اس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. یس، اس کا سیکریٹریٹ فارن آفس ہوتا ہے، وہاں آپ اس کی جو تیاری کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں فورمز پہ، وہ اور اس میں اس ڈیسیژن میکنگ میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے نیچرل، باقی آپ کی کیبنٹ اس فارمولیشن میں شامل ہوتی ہے جس میں سارے ممبرز آ جاتے ہیں کیبنٹ کے. اس میں آپ کے سیکیورٹی کے ادارے شامل ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے، یعنی آرم فورسز بھی اور انٹیلیجنس دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں آئی بی بھی شامل ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے ایک ایسی تاثر بنا لیا ہے کہ نہیں جی وہ تو فیصلے کرتے ہیں. ایون جب ملٹری حکومت ہوتی ہے، آپ پتہ تو کر لیں، وہ ایگزیکٹلی یہی فارمیٹ ہوتا ہے. فارن آفس سیکریٹریٹ ہوتا ہے اور جو وہ فورم جس پہ وہ یہ فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، منسٹرز، کیبنٹ ممبرز، سروس چیفز، انٹیلیجنس چیفز، وہ سارے شامل ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صحت ناساز تھی، وہ باہر تھے، اور سرتاج عزیز صاحب، طارق فاطمی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ صاحب، یہ سارے جی ایچ کیو میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے خارجہ پالیسی پہ بات ہوئی اور دیگر اہم قومی امور پہ، جس سے سوال یہ اٹھا کہ اب پالیسی میکنگ شفٹ ہو گئی ہے جی ایچ کیو کے پاس. مجھے یاد ہے جب وہ اس کی امیجز نکلی تھی تو اس قسم کے تاثرات کا اظہار لوگوں نے کیا تھا، لیکن میرا جو میری معلومات ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ انیشیٹو جی ایچ کیو کی طرف سے نہیں تھا کہ یہ میٹنگ آپ جی ایچ کیو میں کر لیں یا آپ ادھر آ جائیں یہ فیصلے کرتے ہیں. میرا جو میری اطلاع ہے وہ یہ فیصلہ ہمارے سویلین لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم وائی ڈونٹ وی گیٹ ٹوگیدر اور ہم جا کے جی ایچ کیو جا کے بیٹھ کے، اینڈ دس انیشیٹو ادھر سے ہی گئی کہ جب ہم آ جاتے ہیں اور ادھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دیز سم ایشوز. تو ایک تو یہ تھا، ٹھیک ہے ان چیزوں کی آپٹکس تھوڑا سا ذرا بعض دفعہ وہ کر دیتی ہیں، تو لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کیسے ہم یعنی ہمیں سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کیسے آگے سسٹم آف گورنمنٹ کیسے چلے گا. ایک وائڈ کا تاثر دینا غلط بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے بڑے ملک میں 20 کروڑ کا ملک، نیوکلیئر پاور، اس میں وائڈ کا تاثر ہونا میرے خیال میں ٹھیک تاثر نہیں. آپ نے اس کا ذکر کیا اور آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا جو آپ نے کہا بھی کہ شاید اس سے زیادہ سپورٹیو پاکستانی فوج کا رول جمہوریت کے لیے آج سے پہلے نہیں رہا. یہ جو ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوا ہے کہ جی جمہوریت کو سپورٹ کرنا، یہ کب ہوا؟ نہیں، اگر میں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے تو میں ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ سپورٹیو، یہ جو ڈسپنسیشن ہے یہ زیادہ سپورٹیو ہے جمہوریت کی، یا اس سے پچھلے تھی یا اس سے پچھلے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مل جل کے کوآپریٹو ڈیسیژن میکنگ کریں، کنسلٹیٹو ڈیسیژن میکنگ کریں، تاکہ اس میں تمام ویو پوائنٹس ہماری جو الٹیمیٹ پالیسیز بنیں وہ ریفلیکٹ ہوں. کیونکہ یہ ایک ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی فارمولیشن ہے اور جو لوگ پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہیں، باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ امریکہ میں دیکھیں گے جو ڈیسیژن میکنگ ہو گیا، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہ تو آرم فورسز میں پہلے انہوں نے نوکری کی ہوگی،
کئی سارے امریکن، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، بہت سارے امریکن پریزیڈنٹس وہ فوج سے آئے ہیں. 35 US پریزیڈنٹ. جی بہت سارے. اسی طریقے سے آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھیں گے. ہمارے ہاں چونکہ یہ تھوڑا سا ذرا جو ہمارے سیاسی وہ کلچر ہے اس میں تھوڑا سی ذرا جو ہمارا ہسٹری رہی ہے آف ملٹری انٹرونشن، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا ایک جھجک سی ہوتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سول اور ملٹری مل کے ڈیسیژن میکنگ کریں. اور نیچرلی اگر وہ ڈیسیژن میکنگ مل کے کر رہے ہیں تو یہ تاثر ہی نہیں ابھرے گا کہ بھئی یہ کوئی یا اس کو نیچے کھینچ رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ تو قدرتی چیز ہے کہ وہ مل کے فیصلے کریں گے تو اس تاثر کو ہم زائل کر سکتے ہیں. حال ہی میں 2 دفعہ ایک اناؤنسمنٹ سنی کہ جی کرپشن، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، اس کا نیکسس توڑا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو بہت اہم ہے کہ یہ ہو. یہ تو نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ تو نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے. دیکھیے جی، اگر آپ کا کرپشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے ہاں گورننس کو بھی اور بعد میں آپ کی سیکیورٹی کو بھی انڈرمائن کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو نہیں ایڈریس ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. Does corruption start from the top in Pakistan? دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اتنا وائڈ سپریڈ ہے کہ یہ اس پہ کنکلوسیو وہ کہنا کہ یہ اوپر سے شروع ہوئی ہے نیچے سے شروع ہوئی ہے. نیچرلی جب کرپشن ہوگی آل اوور تو اوپر بھی ہوگی نیچے بھی ہوگی. میرا خیال میں ہر ٹیئر پہ کرپشن انفارچونیٹلی ہے. کاش ہم سنگل آؤٹ کر سکتے کہ وہی یہاں ہے. اور ہاں کچھ ادارے ہیں جیسے آرم فورسز کے، ہم آپ کو مثال لیتے ہیں، وہاں اکاؤنٹیبلٹی پروسیجر بہت بہتر ہے. وہاں ایک کلچر آف جس کو ایبہورنس کہتے ہیں، آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے کرپشن کو. بہت کچھ اور ادارے ہیں، کچھ اور ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جہاں کرپشن زیادہ پھل پھولتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے، اس پہ کمپیریٹیو سٹڈیز بہت ساری ہوئی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایز اے نیشنل پالیسی، ایز اے نیشنل آبجیکٹیو رکھیں، بجائے اس کو کہنے کہ یہ فلانے کی خواہش ہے یا فلانے کی پروناؤنسمنٹ ہے. نہیں، نیشنل آبجیکٹیو میں یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. آپ نے کہا فوج میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. پاکستان میں اور کتنے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اسٹرانگ میکینزم ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہر ادارے میں میکینزم پروسیجرز موجود ہیں. کچھ اس کو آپریشنلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو آپ سب سے ہمارا کمزور ادارہ بھی لے گئے نا تو ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا لاز ہیں، پروسیجرز ہیں، ایوری تھنگ از لیڈ ڈاؤن. لیکن آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی کبھی آپ نے ان قوانین پہ کسی کے خلاف کارروائی کی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جی آج تک تو کبھی نہیں ہوا. جب تک دیکھیں ایک قانون کو، ایک ریگولیشن کو اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ کچھ عرصے کے بعد مذاق بن جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ قوانین بھی ہیں، ریگولیشن، ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. کرنا چاہیے. اداروں کو پہ جب آپ اداروں کی ریجوینیشن، ان کو دوبارہ ان میں جان ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے اہم نقطہ یہ ہوگا کہ اس میں ان ہاؤس، اس ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہر ادارے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ مقصد ہے ایک اچھے سوسائٹی کا، ایک اچھے نظام کا. جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اوور دا ایئرز دیکھتے ہیں تو جنرل راحیل کے دور میں جو صرف نئی چیز نظر آتی ہے وہ کراچی آپریشن، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، وہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور شروع کیا. رینجرز کے اختیارات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد یا جب بھی اس کی مدت میعاد پوری ہوتی ہے ایک سیاست کھیلی جاتی ہے. ایسے معاملات سے کیا رینجرز کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو میں یہ تاثر تو ٹھیک نہیں ہے کہ جنرل راحیل نے صرف کراچی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو براڈر جو جان ڈالی ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں، اور نیشنل مورال اگر اتنا بڑا ہے پچھلے 2 سال میں، تو ایک اوور آل جو کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں جو آرمڈ فورسز کی پرفارمنس ہے
اور جو جنرل راحیل صاحب کا اس کے اوپر جو وہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا رول ہے پورے نیشنل سین پہ جو امپرومنٹ آئی ہے۔ ہاں، کراچی میں خصوصاً توجہ کی ضرورت تھی، بیکاز وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ، میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاؤں۔ مجھے یاد ہے میں یہاں اسلام آباد میں ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا، تو اس نے، آج کل جو مغربی ڈپلومیٹس ہیں زیادہ یہ سی پیک پہ زیادہ سوال جواب لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب سی پیک تو 46 ارب ڈالر کا ہے، کراچی جو ہے، کراچی کی جو ہمارے جی ڈی پی میں حصہ ہے وہ 60% ہے۔ اگر ہمارے 300 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے تو یہ تو کتنا ہو گیا، 60% تو 180 ارب ڈالر ہو گیا۔ تو اگر ہم کراچی کو سٹیبلائز کر دیں تو یہ تو 3-4 سی پیکس کے برابر ہے۔ تو آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کراچی میں امن لانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کراچی بہت فنڈامنٹل ہے پاکستان کے میں امن اور ہماری اکنامک فیوچر کا۔ ہاں، اس میں بہت کلیدی کردار رہا ہے آرمڈ فورسز کا، وہاں جو کور ہے اور جو وہاں رینجرز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ہم نے وہاں نظام لگایا ہے کہ بس جی ہر 3 مہینے کے بعد یہ رینیو ہوگا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس پہ ڈیبیٹ میڈیا پہ، اخباروں میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہی جو ڈیبیٹ آپ بار بار کر رہے ہیں، یہ وہاں ایک فوجی جوان رینجرز کا کراچی میں جو کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ، کسی گاڑی میں پھر رہا ہے، اس پہ، اس کے ذہن پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ وہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، اس نے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ روز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جناب اب 3 مہینے کے بعد اب یہ ہوگا، نہیں ہوگا، فلانا ہوگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ٹھیک ہے، ایک ریکوائرمنٹ، لیگل ریکوائرمنٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کو خاموشی کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ مینڈیٹ، آپ کو میسیجنگ کرنی چاہیے۔ جو خراب لوگ ہیں، جو لوگ کراچی کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ہر 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے؟ آپ یہ اس چیز کو میرے زیادہ سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہماری کراچی میں لیڈرشپ ہے، جو ہماری سندھ میں لیڈرشپ ہے، ان کو اس کی ذمہ داری لینا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی اہم ضرورت ہے، اور اس کا کیا تاثر بنتا ہے جب یہ ہر دفعہ آگے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں بھی جب یہ آپریشن شروع ہوئے، اور آپ کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن بھی آتی ہوگی کہ جو نرسریاں تھیں اس ملیٹنسی کی، وہ پنجاب میں موجود تھیں۔ ہم نے اناؤنسمنٹ بھی سنی کہ جی پنجاب میں بھی ملٹری آپریشن ہوگا، رینجرز وہاں پہ آپریشن کرے گی، لیکن وہ نہیں ہو سکا ابھی تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے دور میں ایسا تاثر نہیں تھا، یہ ذرا بعد میں یہ تاثر ڈیولپ ہوا جب آپریشن ٹرائبل ایریا میں آگے بڑھی، اور یہ لوگ وہاں سے تتر بتر ہوئے، تو یہ باقی ملک میں جا کے بننے شروع ہوئے۔ ہاں، یہ تاثر پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی یہ تاثر ہے کہ صدرن پنجاب میں خصوصاً یہ مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپریشن میں کسی جگہ کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے، وہ نیڈ کے بیس پہ ہونا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے، یعنی جہاں بھی ضرورت ہے وہاں ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتا کہ بھئی فلانی جگہ، کوئی نو گو ایریا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ جدھر ریکوائرمنٹ ہوگی ہمیں کرنا چاہیے، اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے، وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور جیسے، کیونکہ اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک دور آیا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بن جاتے ہیں، اور ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے ملٹری آپریشنز ایکٹیو فیز شروع ہوئی۔ سوات میں آپریشن ہوا، باجوڑ میں ہوا، ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، دیر میں آپریشنز ہوئے۔ یعنی 48,000 اسکوائر کلومیٹر میں سے تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹرز کے علاقے پہ ٹیریٹری ریکلیم کی گئی۔ یہ کام جنرل مشرف کے دور میں کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے جی، یہ کام تو شروع تو جنرل مشرف کے ہی دور میں ہو گیا تھا۔ فورسز جو سوات میں بھیجی گئی وہ تو جولائی 2007 میں بھیجی گئی، مشرف صاحب کا دور تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو
زیادہ جو تیزی کے ساتھ آپریشن شروع کی گئی وہ ساؤتھ وزیرستان میں، وہ بھی مشرف صاحب کے دور میں شروع ہو گئی تھی. نارتھ وزیرستان میں اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی تک وہاں پہ وہ میران شاہ کا ایگریمنٹ چل رہا تھا. اب یہ آپریشن پھر نومبر میں جا کے ایمرجنسی کی ایک جو وجوہ بتائی ہے مشرف صاحب نے اپنے دفاع میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ حالات ایسے تھے کہ ہمیں آپریشن کرنے تھے، اس کے لیے ایمرجنسی لگائی. تو نومبر میں دوبارہ بہت تیزی کے ساتھ آپریشن وزیرستان میں بھی، سوات میں بھی 2007 میں کیے گئے. پھر ان کو اس وقت روکا گیا کہ الیکشنز ہونے ہیں 2007 میں. اگر آپ کو یاد ہے ہمارے الیکشن پہلے 2007 نومبر یا دسمبر میں ہونے تھے، تو اس لیے اس میں ایک پاز کیا گیا کہ تاکہ الیکشن کے بعد دوبارہ ان کو کارروائی کو شروع کیا جائے. پھر یہ ہوا کہ اس وقت بے نظیر صاحبہ پہ اٹیک ہوا، ان کو شہید کیا گیا. پھر الیکشن ہوئے، الیکشن ڈیلے ہو گئے. اس دوران آپریشن میں پاز رہا، وقفہ رہا، کیونکہ وہ الیکشن تو پہلے آپریشن تو پہلے روکے گئے تھے الیکشن کی وجہ سے. الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا، فیبروری میں چلا گیا، اس لیے آپریشن نہیں ہوئے. یہاں تک کہ جب نئی حکومت اپریل 2008 میں آئی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں آئی تھی کہ جی آرمی چیف نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک بریفنگ دی کہ جی یہ سچویشن ہے، ابھی تک تو ہم آپریشن یہاں تک گئی ہیں، اب آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو پہلے کوشش کریں گے کہ امن کے ساتھ یہ مسائل حل ہوں. اس لیے 2008 میں پھر مزید کوئی آپریشن نہیں ہوئی. یہ تو اگر آپ یاد کریں تو 2009 کے شروع میں مین ٹائم مسائل ہو رہے تھے، سوات میں بھی ہو رہے تھے، بنیر تک پھیل گئے تھے، باجوڑ سے نکل کے دیر تک چلے گئے تھے، درے سے نکل کے اورکزئی، درہ، آدم خیل، خیبر، ممن، اس سے ساری یہ کارروائیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں حالات. اور فوج اور جو باقی لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے وہ کچھ لمیٹڈ لیول پہ آپریشن مختلف جگہ پہ کر بھی رہے تھے، لیکن بڑا آپریشن جب تک اس کی سیاسی ترجیحات میں وہ آگے نہ آتا تو اس وقت نہیں ہو رہے تھے. جب بڑا آپریشنز ہم نے 2009 میں شروع کیے تو ڈاکٹرائن تو پہلے بن گیا، اور شاید آپ کے دور میں بنا جب آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے. جو وار اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کے مین ایلیمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے سنا کہ جنرل اسٹینلے میکرسٹل نے کوئی کاؤنٹر انسرجنسی کوائن نکالی ہے، ٹرم اس میں دہشت گردی کے خلاف. عراق میں اس کو امپلیمنٹ کیا، افغانستان میں. ہمارا کون سا ڈاکٹرائن ہے اس میں؟ جہاں تک ڈاکٹرین کا تعلق ہے یہ ایوالو ہوتا رہا 2001 کے بعد ہمارے تجربات سے، اور شروع دن سے ہم نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اس کے لیے یہ صرف فوجی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے ہوگی، جس میں ہم کہتے تھے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی اور اس کے کچھ ایلیمنٹس ہوں گے. اس میں اکنامک ایلیمنٹ بھی ہوگا، اس میں ایک لیگل ایلیمنٹ بھی ہوگا، اس میں ایک ملٹری کا ایلیمنٹ بھی ہوگا، اس میں ایک جو ہے ریلیجس کاؤنٹر نیریٹو کا بھی ایلیمنٹ ہوگا. یہ سارے ایلیمنٹس اس ڈاکٹرن میں اس وقت سے بننے شروع ہو گئے تھے، اور یہ ہمارا تھا کہ اس کے لیے ایک ہول آف گورنمنٹ، پورا گورنمنٹ کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. یہ صرف آپ فوج کے حوالے نہیں کر سکتے، اینڈ ہول آف نیشن اپروچ کرنا پڑے گا. پورے قوم کی سوچ کو موبیلائز کر کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ صرف ایک کائنیٹک ملٹری آپریشن کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. یہ شروع سے ہم کہتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی 4 پرونگ اپروچ کی مشرف صاحب بات کیا کرتے تھے کہ یہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کی بیٹل ہوگی، اور اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کا بڑا اہم رول ہوگا، اس میں ہمیں ریفارمز کرنا پڑیں گے،
اس میں ایکسٹریمزم کے جو بنیادی عنصر ہیں ان کو ہمیں اٹیک کرنا پڑے گا. اینڈ آپ دیکھیں نا, ہم نیشنل ایکشن پلان تو بہت بعد میں آیا, لیکن آپ دیکھیں 14 اگست 2001 کو, ابھی 9/11 بھی نہیں ہوا تھا, یہاں کیا اعلانات ہوئے تھے؟ سپاہی صحابہ, لشکر جنگی اور اس قسم کی اور تنظیموں میں پابندی لگ گئی تھی 14 اگست 2001 کو, نمبر 1. اس سے بھی پہلے پاکستان میں ایک ڈی ویپنائزیشن کیمپین پورے ملک میں چلایا گیا تھا, وہ 2000 میں اور 2001 میں چل رہا تھا. 2001 کے بعد جو ہماری اس قسم کی جو بینڈ تنظیمیں تھی اور جو مختلف باقی تنظیموں کی جو جہاد اور کشمیر اور افغانستان پہ یا چندہ کرتے تھے یا انہوں نے دفاتر کھولے ہوئے تھے, بینر لگاتے رہتے تھے, ان پہ پابندی لگ گئی تھی. اچھا, اسی وقت, اس سے بھی پہلے وفاق المدارس کے ساتھ رابطے کر کے مدرسہ ریفارمز اس وقت شروع ہو گیا تھا. یہ جو لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ لٹریچر یا جو آپس میں جو سیکٹیرین بنیادوں پہ جو تقاریر یا کیسٹیں یا پیمفلیٹ نکالے جاتے تھے, ان پہ اس وقت بہت سختی شروع ہو گئی تھی. جو منی لانڈرنگ جو ہو رہی تھی باہر سے جو ان تنظیموں کے, اس کے لیے اقدامات شروع. یہ ساری چیزیں اسی جو کمپریہنسو اپروچ, ملٹی ٹیئرڈ, ملٹی لیئرڈ اپروچ اڈاپٹ شروع سے کیا جا رہا تھا, یہ اسی کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی تھی. ہاں, بدقسمتی سے ہمارا جو ملک کا نظام ہے اس میں آپ کو ہر چند سالوں کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنا پڑتا ہے. پاکستانی فوج کے لیے اور پاکستانی ریاست کے لیے اگلے 10 سال کے لیے آپ کون سی جنگ دیکھ رہے ہیں اور کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ماڈرن لائن پہ ہمارا انٹیلیجنس, ہمیں نیٹ ورک انٹیلیجنس کا ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری کیا انٹیلیجنس کے بارے میں سوچ ہے؟ ISI ہے, IB ہے؟ نہیں. آپ لنڈن جاتے ہیں, پھر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, ہمارے بہت سارے لیڈر جا کے وہاں مقام یا ان کا جو ہے الٹیمیٹلی ڈھیرا وہیں ہوتا ہے, چاہے حکومت میں ہو, حکومت سے باہر ہو. وہاں دیکھیں تو صحیح, آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, آپ کیمرہ سرویلنس میں آ جاتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ کی گاڑی سرویلنس میں ہوتی ہے, آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, آپ دکان میں جاتے ہیں, آپ بازار میں اسٹریٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں, جدھر آپ سرویلنس میں ہیں. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کراچی میں اتنے حادثات ہوئے, کیمرے ہم نے کچھ لگائے, آپ پتہ جب بھی وہ حادثہ ہوتا ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اتنے کیمرے خراب تھے. ہمیں سیریسلی ان چیزوں کو, سرویلنس کو اور انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا چاہیے, ڈے ٹو ڈے انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ ISI تو اسٹریٹجک مقصد کے لیے ہے, IB جو ہے وہ نیشنل لیول پہ آپریٹ کرنے کے لیے ہے. آپ کے گلیوں, محلوں, آپ کے قصبوں, گاؤں میں ایک آپ کا سرویلنس کا نظام ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ملک کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں اور لا اینڈ آرڈر کو ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھا. وہ نہیں ہے ہمارا. یہ چیزیں ہمیں اچھا. اینڈ فائنلی میں سمجھتا ہوں جب تک ہم اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے, ہمیں اس سیکیورٹی جو ہمارے سیکیورٹی کا ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے, اس کا ڈیویڈنڈ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. اور اس میں مجھے خوشی ہے کہ دی آرمڈ فورسز, پرٹیکولرلی جنرل راحیل, از ریپیٹڈلی کمیٹنگ ہز سپورٹ ٹو CPAC. اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہمیں سیکیورٹی, بہتر سیکیورٹی ماحول, اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ بہت اہم, کہ جب تک ہم اکنامکلی ڈیولپ نہیں کریں گے ہمارے مسائل اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہی چیلنجز ہیں, ہمیں ان چیلنجز پہ فوکس کرنا چاہیے. ریجنل انوائرمنٹ, گلوبل انوائرمنٹ میں تغیرات ہوں گی, اس وقت بھی ہو رہی ہیں, آگے مزید ہوں گی, لیکن ہمیں پاکستانی 2 چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے ہم میں کہ ہم پاکستانی, ہم نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, ہم کوئی ہمیں ادھر ادھر نہیں کر سکتا, نہ یہاں بنگلہ دیش بن سکتا ہے, نہ یہاں کوئی ہمارے ایٹمی پروگرام اٹھا کے چل سکتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 1 ایک یہ چیز ہونی چاہیے پاکستان میں. جو دوسری چیز میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا, سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے.
ہمیں اپنے آپ پہ ریلائی کرنا چاہیے. یہ غلط چیز ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے, اس نے یہ نہیں کیا, امریکہ نے ہمیں یہ نہیں دیا, چین نے ہمیں یہ نہیں دیا, سعودی عرب نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا. یہ بالکل غلط. یہ جو باوقار قومیں ہوتی ہیں, جو سیلف ریسپیکٹ والی قومیں ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوچ اور ذہن نہیں رکھتی. ہمیں, پاکستان بہت بڑا ملک ہے, ہمیں اپنے آپ پہ سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتاؤ یار ہم آپ کی کیا مدد کریں. اس کی بجائے ہمارے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے کچھ کیا, اس نے کم کیا, اس نے زیادہ کیا. یہ غلط چیز ہے. تو سیلف کانفیڈنس, سیلف ریلائنٹ. احسان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا.